طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا، اس نے کرسیاں رکھ دی۔ اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے؟ تو کرسی اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو، تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں۔ میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا، بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی، کرسی کے اوپر ہی۔ اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان لوگوں کے لیے میرے استاد ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم اختر صاحب قبلہ، آپ ان میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی نا، کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں وہ لوگ گزر گئے، کتابوں میں تھے، میں نے کہا تم نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم نے ولی غوث کتب کتابوں میں پڑھے ہیں؟ ہم نے انہیں دیکھ کے جب کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ چلا ہے جو صفتیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لی ساری، ہم نے انہیں دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ بابے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، انہیں دیکھ کے پتہ چلا یہ والے لوگ۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بحر شریعت میں فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا، اس کے اندر لکھا تھا کہ سجدے میں جب جائے نا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا چاہیے، سجدے میں جب انسان جائے تو پہلے گھٹنوں پھر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو صدر الشریعہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے سیدھا گھٹنا زمین سے لگے پھر دوسرا لگے، یہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی مفتی تھے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھایا ہوا تھا سب لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں جب اس کی شکل عملی طور پہ دیکھی تو اس وقت دیکھی جب ہم نے حضرت مفتی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب حضرت تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ مسئلہ بتانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور، دین بتانے والے اور ہیں اور عمل کر کے دکھانے والے اور ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب گئے نا سجدے میں تو انہوں نے سیدھا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھا، دوسرا بعد میں رکھا، تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں بحر شریعت یاد آئی، پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو افضل طریقہ ہے۔ میرے بھائی اس شخصیت کے، میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی طبیعت تھی کہ میری نظر میں کسی شخص کا چڑھنا بڑا مشکل تھا، ہماری نظر میں ذرا کم ہی کوئی شخص چڑھتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، ہمارا ذرا انتخاب تھوڑا سا نا سخت ہے، منتخب کر کے ہم ایسے ایسے دل نہیں دیتے، ہم ذرا سوچ سمجھ کے دل دیتے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی جو صفتیں بیان کی، جو چیزیں بیان کی، تو وہ تھوڑی تھوڑی پڑھ بیٹھے تھے تو ہم ذرا سوچتے تھے کہ ہمارے معیار پہ کوئی پورا اترے تو اس کے قریب جائے نا، ایسے تو نہیں نا ہر جگہ دل دے دینا۔ تو وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کریں۔ میں نے حضرت کو 90 کی دہائی میں دیکھا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے یہاں ہار شنگارا، بات ختم ہو گئی پہلی نظر میں۔ اور یہ جو نظر ہے نا یہ اپنی صفت رکھتی ہے ایک، بزرگ فرماتے ہیں جب بندے کے اندر معصومیت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے، جن کے اندر معصومیت نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ بھی معصومیت کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، تبھی تو آپ آنکھیں بند کر رہے تھوڑی تھوڑی، سمجھ آئی ہوتی تو آنکھیں کھل جاتی۔ جس کے اندر معصومیت ہوتی ہے اس کے باہر بھی، اور اگر اندر نہ ہو تو منہ سے کچھ جلدی معصوم بنے تو اس سے بنا
یہ پکی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے سویرے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہوئی ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 بجے اٹھا تھا میں نے تہجد پڑھی۔ اور میرے نبی پاک نے بخاری میں اللہ کے ولی کی علامت بیان کی، فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے چہرے کا حسن، تقوی، پرہیزگاری۔ میرے حضرت کا چہرہ ایسا ہے کہ خالی وضو کر کے، خالی امامہ باندھ کے، وضو کر کے امامہ باندھ کے کبھی بریلی کی گلیوں میں نکلے نا تو ہندو چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یار یہ کوئی انسانوں کا چہرہ تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا۔ بات کریں تو معصومیت کے پھول جڑتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے یوں ہے جیسے اس شخص کے لفظوں نے بھی وضو کیا ہے، جیسے اس کی باتیں بھی طہارت کر کے آئی ہیں، جیسے اس کے جملوں کو بھی کسی نے کستوری لگا دی ہے۔ یہ شخص چلتا ہے تو زمین بھی اٹھ اٹھ کے کہتی ہے ذرا ٹھہر جا، میں کھل کے پیر تو چوم لوں۔ لگتا ہے کہ دھرتی رک رہی ہے، زمانہ آوازیں دے رہا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے۔ ہم نے دیکھا یہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں محفل ہوتی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں انجمن ہوتی ہے۔ خدا جانے کتنا ان کے وجود کو میٹھا لگا ہوا ہے کہ شہد بانٹنے والی مکھیاں پلٹ پلٹ کے انہی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں منفرد نظر آتے ہیں، ہزاروں میں نرالے دکھتے ہیں، چہرہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ رنگ ہم نے، یہ جلوہ ان کا دیکھا، یہ انداز دیکھا۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تقوی کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے، فلان بھی غلط ہے، فلانا سنت پہ عمل نہیں کر رہا، فلانا۔ بعد میں دیکھتے ہیں بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہے تو خیر صلاح ہے، وہ فلاں جگہ کے مولوی صاحب ہیں بڑی مسجد کے تو کوئی نہیں ان کو معافی دے دو، چھوٹا آئے گا تو قابو۔ حضرت ایسا نہیں کرتے، حضرت کا یہ مزاج نہیں۔ کراچی میں کانفرنس ہو رہی تھی، ابھی تک میں آپ کو چشم دید باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامل ولی ہوتا ہے اللہ اسے رو بتا کرتا ہے۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، بس سمجھ جاؤ اس بات کو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے، اور اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے، پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، پھر اس کا روب طاری ہو جاتا ہے، پھر تنتنا دبدبا اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی کراچی میں کانفرنس تھی، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، مشائخ کانفرنس تھی۔ بغداد شریف کے سجادے آئے تھے۔ کہاں کے؟ بغداد کے سجادے۔ پیر خانہ بھی ہے، غوث اعظم کی اولاد بھی ہے، ان کو سجادگی پہ بٹھایا گیا لیکن چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور وہ تشریف لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے، لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے دین میں، نصیحت کرنے کی گنجائش ہے، اس کو سمجھانے کی گنجائش۔ کراچی کانفرنس ہو رہی ہے، کھچا کھچ حال پڑا بھرا ہوا، کسی مولوی کو یاد نہیں آیا کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے، انہیں بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے، کسی کو خیال نہیں آیا۔ حضرت جب اس سٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا، ٹائی دیکھی، باقی تعریفیں کر رہے تھے، شہزادہ غوث الورا، نور دیدہ غوث اعظم۔ حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا